إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ مالک الملک حاکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خصوصی انعامات احسانات فرمائے ان میں سے ایک یہ انعام اور احسان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کرایا. اسراء اور معراج کے اس واقعے کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلی بات حقیقت اسراء معراج کیا، دوسری بات اسراء اور معراج سے کیا دروس اور کیا اسباب حاصل ہوتے ہیں، اور تیسری بات جن لوگوں نے اسراء اور معراج کے واقعے کا انکار کیا اور محض اس کو خواب کہا ان کا رد، اور چوتھے وہ لوگ جنہوں نے اسراء اور معراج کے واقعہ میں بے سروپا باتیں داخل کی اور اس میں مبالغہ امیزیاں کی ان کا رد. سب سے پہلے حقیقت اسراء اور معراج. اسراء اور معراج 2 لفظ اور یہ واقعہ قصہ 2 حصوں پر مشتمل. ایک سفر ہوا مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور دوسرا سفر تھا بیت المقدس سے 7 آسمان، جنت، جہنم، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور اور مشاہدات. پہلے سفر کو اسراء کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں. اسراء کا معنی ہے رات کے وقت زمین پر چلنا، اور اسراء کا تذکرہ سورہ اسراء اور دوسرا نام اس سورت کا بنی اسرائیل 15ویں پارے کے شروع میں، اور معراج کا تذکرہ 27ویں پارے سورہ نجم. احادیث مبارکہ کے اندر اسراء اور معراج کا اکٹھا ذکر ہے شروع سے لے کر آخر تک. اسراء کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا راتوں رات، من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، لنریہ من آیاتنا تاکہ دکھائیں ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والے اور دیکھنے والے. اللہ تبارک و تعالی سننے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور دیکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، بے مثال اور بے پناہ اور نہ ختم ہونے والی.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے اٹھایا، میرا پیٹ چاک کیا اور ایمان، یقین، حکمت کا بھرا ہوا ٹرے میرے سینے میں اڑیل لی اور پھر اس کو بند کر دیا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے پاس ایک سواری تھی، سفید رنگ کی، خچر سے چھوٹی تھی، گدھے سے بڑی تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم تھا۔ مجھے کہا گیا کہ اس پر سوار ہو، میں سوار ہونے لگا، سواری نے تھوڑی سی شوخی کی، جبریل علیہ السلام نے اس کو کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ کون شخصیت تجھ پہ سواری کرنے والی؟ اس کے بعد مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، سواری سے اترا، وہاں سواری باندھ دی گئی اور بیت المقدس میں داخل ہوا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسل علیہم السلام کو جمع کیا تھا، بعض روایات میں آسمان میں جاتے ہوئے پہلے اور بعد میں کہ آسمانوں سے آ کر۔ یہ کیسے جمع تھے؟ روحیں تھیں، جسم تھے، اللہ کو واقعہ سارا معجزہ، اس کو ہم مانتے ہیں سارے اس واقعے کو، لیکن اس میں پیش آمدہ واقعات اور حالات، ان کی کیفیت یا ان کا کیا مفہوم ہے معلوم۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ایسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کو اکٹھا کیا۔ باقی یہ کہنا کہ چونکہ نبی و رسول اکٹھے تھے اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہیں، اور جو مر جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے قبر میں، پھر ولی بھی زندہ ہو گئے، پھر ان کو بھی کہا جا سکتا ہے، جب کہیں گے تو وہ بھی سنیں گے۔ مشکل کشا صاحب ہے، یہ سارا پروگرام اپنے دماغ کا اور اپنا بنایا ہوا ہندوستان پاکستان کا ہے، اس سے یہ دلیل نہیں۔ جو واقعہ ہے، جو بات ہے، جو سمجھے وہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی امامت کرائی اور میں نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی، معراج کا معنی سیڑھی، براق یہی مندر ہے، اور سیڑھی کے ذریعے مجھے اوپر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جو نگران تھا آسمان کا، اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا میں جبریل۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا اب ابو ایسا الیہ، کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا، ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے، وہاں ایک شخصیت تشریف فرما تھی۔ مجھے کہا گیا کہ سلام کرو، تمہارا بابا آدم ہے علیہ السلام۔ بابا جب دائیں طرف دیکھتا تھا کچھ لوگ تھے ان کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، بائیں طرف دیکھتا تھا تو کچھ لوگ تھے ان کو دیکھ کے پریشان ہوتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو توحید والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، نیکی والی اولاد نظر آتی ہے، بابا خوش ہوتا ہے۔ بائیں طرف دیکھتا ہے نافرمان، شرک والی، فسق و فجور والی، فحشی و ریانی والی، حرام خور اولاد نظر آتی ہے، بابا پریشان ہوتا۔ دوسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی وہی معاملہ ہوا، دروازہ کھلوانے والا، دربان کا پوچھنا جواب اسی طرح ہوا، اور وہاں میری ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، دونوں آپس میں خالہ کے بیٹے۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ آدم علیہ السلام نے مجھے کہا تھا خوش آمدید نیک نبی نیک بیٹا، انہوں نے مجھے کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی، انہوں نے مجھے بھائی کہا۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے، وہی معاملہ پہلے والا ہوا، اور وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے حسن کے 2 حصے کیے، آدھا ساری دنیا کو دیا اور آدھا اکیلا یوسف علیہ السلام جو ہے اس کو ملا۔
مجھے کہا کہ اس کو سلام کرو، میں نے سلام کا میرے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے بھی مجھے کہا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہی معاملہ کھلوانے کا ہوا، اور وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ مجھے کہا گیا کہ سلام کرو، میں نے سلام کہا، انہوں نے بھی مجھے پہلے انبیاء رسول علیہ السلام کی طرح جواب دیا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح، نیک بھائی نیک نبی خوش آمدید۔ پانچویں آسمان پر گئے، وہی معاملہ ہوا آسمان کھلوانے کا، اور وہاں ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی، میں نے سلام کہا، انہوں نے بھی آگے سے مجھے جواب دیا پہلے انبیاء رسول علیہ السلام کی طرح کہ مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح۔ پھر میں چھٹے آسمان پر گیا، وہاں بھی وہی معاملہ ہوا آسمان کھلوانے کا، اور وہاں میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، میں نے سلام کہا، انہوں نے مجھے جواب دیا، اور وہی کلمات پہلے والے مجھے کہے۔ جب میں جانے لگا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے رو رہے اپنی امت کی، اپنی قوم کی سستی کاہلی پر، بدعملی نافرمانی پر، کہ یہ شخص میرے بعد مبعوث ہوا اور اس کی امت، اس کی بات ماننے والی ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن میری امت نے نافرمانی کی، بدعملی کی راہ اختیار کی، اپنی امت پر افسوس کرتے ہوئے رو رہا ہے، ورنہ معاذ اللہ کو حسد بغض کی بات نہیں۔ آگے میں ساتویں آسمان پر گیا، وہی معاملہ ہوا آسمان کھلوانے کا، وہاں میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، میں نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے بھی مجھے آدم علیہ السلام کی طرح بیٹا کہہ کے پکارا کہ مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، خوش آمدید نیک بیٹا نیک نبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام بھی دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ بابے کا پیغام دے دینا کہ بابا کہہ رہا تھا کہ جنت کی سرزمین بہت جو ہے نا زرخیز ہے، لیکن اس کے اندر درخت نہیں ہے، درخت تم نے لگانے، آبادی تم نے کرنی ہے۔ سبحان اللہ پڑھو گے وہاں آبادی ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے جنت کی آبادی ہوگی، جنت کی آبادی کرنا، زمین کے اندر درخت لگاؤ، یہ کہنا اپنی امت کو کہ بابا یہ کہہ رہا تھا، یہ بابے کا پیغام۔ اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، وہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، اور اس کے بیر پھل جو تھا وہ حجر بستی کے مٹکوں جیسا تھا، اور اس بیری کے اوپر سونے کے پروانے چھائے ہوئے تھے، اور عجیب منظر تھا اس کا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نظر ٹیڑھی ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جو دکھایا جا رہا تھا اس کو اچھی طرح دیکھا، اور جو نہیں دکھایا جا رہا تھا ادھر نظر نے تجاوز نہیں کیا۔ اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا کہ یہ فرشتوں کا قبلہ کعبہ۔ پھر مہمانی کے لیے 3 برتن پیش ہوئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، اور ایک میں پانی تھا۔ مجھے کہا گیا کہ اس میں سے پسند کرو، اختیار کرو۔ میں نے دودھ والا برتن لیا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ فطرت کو پہنچے، آپ نے صحیح انتخاب کیا، اگر آپ شراب والا برتن لے لیتے تو آپ کی ساری امت ہی گمراہ ہو جاتی اور کوئی بھی ہدایت پر نہ رہتا۔ اس کے بعد مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، سونے کے کبے تھے اور اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری تھی۔ پھر مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جہنم میں میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو گوشت کھا رہے ہیں انسانوں کا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گلا، غیبت، چغلی کرتے ہیں، اور گوشت کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب گلا، چغلی، غیبت کرتے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم پسند کرتے ہو
کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اس سے گھن اور نفرت کرو گے تو یہ گلا کرنا، چگلی کرنی اور یہ غیبت کرنی، پشت کے پیچھے غیر حاضری میں اس کی باتیں کرنی ایسی جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت چگلی ایسا ہے کہ جیسے انسان گوشت کھا رہا ہے اپنے بھائی کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے پوچھا کہ جناب اگر یہ عیب اس کے اندر موجود ہو، اگر یہ بات اس کے اندر موجود ہو جس کو ذکر کیا جا رہا ہے، پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے کہا یہی تو غیبت ہے، یہی تو گلہ ہے۔ اگر یہ بات اس میں نہ ہو فقد بہتا ہوں، پھر تو نے تہمت لگائی۔ اگر یہ بات اس میں نہیں ہے پھر تو تہمت ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کے اندر یہ فعل موجود ہے، آپ اس کی غیر حاضری میں پشت کے پیچھے ذکر کریں، پٹاری کھولیں اس کی، یہی غیبت اور گلہ ہے۔ تو آپ کو اسپیشل طور پر یہ لوگ دکھائے گئے جو گلہ کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں کہ وہ گوشت کھا رہے تھے۔ آگے مجھے کچھ لوگ ایسے نظر آئے کہ ان کے ہونٹ آپ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا تیری امت کے بد عمل خطیب، جو لوگوں کو تو حکم دیتے تھے اچھائی کا لیکن خود نہیں کرتے تھے، یہ تیری امت کے بد عمل بے عمل خطیب۔ اس کے بعد مجھے ایک آدمی نظر آیا، بڑی بری حالت میں تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ نے کہا یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا قوم سمود کی طرف، تو انہوں نے جھٹلایا اور کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام کو معجزہ دکھا۔ کیا معجزہ؟ یہ پہاڑ پھٹے اور اس سے اونٹنی نمودار۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی آئی، بچہ بھی ساتھ تھا، کھاتی تھی تو کھاتی تھی، پیتی تھی تو پیتی تھی، دودھ دیتی تھی تو سارے علاقے کے برتن بھر دیتی تھی۔ ایک معجزے میں 4 معجزے، پہاڑ کا پھٹنا بھی معجزہ، ساتھ بچہ ہونا یہ بھی معجزہ، اور اس کا کھانا پینا بھی معجزہ اور دودھ دینا بھی معجزہ۔ اور عجیب ہیبت شکل تھی، جب وہ آتی تو سارے جانور بدک کے بھاگ جاتے، اللہ نے وہ معجزہ کے طور پہ بھیجا۔ ان ظالموں نے سازش کی اور ایک بدبخت آگے بڑھا جس نے اس کی کونچے ٹانگیں کاٹی اور اونٹنی کو مار دیا۔ یہ شخص بھی آپ کو دکھایا گیا جہنم کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے مجھے عطا فرمائے، 50 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیری امت میں سے ہر وہ شخص جو بغیر شرک کے مرے گا میں اس کو جنت ضرور دوں گا، چاہے شروع میں سزا دے کر اور چاہے سزا سے پہلے ہی اس کو میں جنت دے دوں، لیکن وہ جنت میں ضرور آئے گا۔ یہ 3 تحفے مجھے عطا کیے گئے۔ میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں کیا ملا؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ اس نے کہا میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اور اوپر جاؤ اور تخفیف کراؤ کم۔ میں اوپر گیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ نے 10 کم کر دیا۔ میں نیچے آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی مشورہ دیا، میں اوپر گیا، عرض کی 10 کم ہوں، پھر 10 کم ہوں، پھر 10 کم ہوں، بار بار میں نے چکر لگایا۔ جب 10 رہ گئی پھر میں آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر مجھے مشورہ دیا، میں پھر اوپر گیا، پھر 5 کم ہوں، پھر میں نیچے آیا، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے پھر مشورہ دیا۔ میں نے کہا مجھے اب شرم آتی، میں بار بار اوپر گیا ہوں، اب میں نہیں جاؤں، مجھے قبول ہے یہ 5 نمازیں، میں اور میری امت ہم پڑھیں، 5 نمازیں مجھے قبول، نبی قبول کر آیا، کاش کہ امت بھی قبول کر، پڑھیں گے۔ مجھے اب شرم آتی ہے بار بار اوپر جانے۔ اس کے بعد آواز آئی کہ 5 پڑھنے میں ہے اور ثواب میں 50 ہے، ثواب اسی طرح باہر رہے گا 50۔
لیکن پڑھنے میں یہ 5۔ میں واپس آیا، رات آ کے میں سو گیا، صبح میں اٹھا، نماز وغیرہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا پڑھنے کے بعد میں بیٹھا تھا، ابو جہل گزرا، جیسے اس کی عادت تھی مذاق کرنے کی، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا۔ آج کوئی نئی بات ہے، روز ہی چھوڑتا ہے نا نئی نئی باتیں، آج یہ ہو گیا، آج یہ وہی آ گئی، آج یہ احتیاط، آج بیٹھا ہے، آج بھی کوئی بات ہے؟ اب میں ہاں آج بھی بات ہے۔ کیا بات ہے آج کی؟ کہا آج کی بات بڑی زبردست بات ہے۔ رات کے وقت جب تم سب سو رہے تھے تو میں بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے 7 آسمان، جنت جہنم، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، میں سارا دیکھا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ سارا کچھ دیکھ کے پھر تو یہاں مکے میں، پھر واپس یہاں؟ ہاں۔ اور تو یہاں سویا؟ ہاں میں یہاں سو۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر میں مکہ کے لوگوں کو بلا کے لاؤں، ان کے سامنے بھی یہ بات کہے گا تو؟ ابو جہل تو اندر سے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج بڑا پھنسا ہے میرا دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو اس کا وہ مذاق اڑے گا اور مکہ کے اندر وہ جناب باتیں ہوں گی۔ کہتا ہے مجھے یہ بتا، اگر میں مکہ کے لوگ بلا کے لاؤں تیری قوم کے اور دوسرے، ان کے سامنے بھی یہ بات کہے گا جو مجھے کہہ رہا ہے؟ اب میں ہاں میں کہوں۔ جبریل بھاگا بھاگا اور ابو جہل بھاگا بھاگا گیا اور لوگ اکٹھے کر کے گئے، آؤ آؤ آج ایک بڑی عجیب بات، نئی بات، آؤ۔ سارے آ کے بیٹھ گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی بتا دو جو تو نے مجھے بتائی ہے نا بات، ان کو بھی بتا۔ آپ نے ان کو بھی بتائی کہ رات کی چند گھڑیوں میں میں بیت المقدس تک گیا ہوں اور پھر واپس آیا ہوں، 7 آسمان بھی دیکھے، سارا بتایا۔ کوئی ہنسنے لگا، کوئی تالی پیٹنے لگا، کسی نے سر پکڑ لیا تعجب سے۔ جہاں ہمارے کئی دن اور راتیں لگ جاتی ہیں، یہ ہوا ہے مزہ اچھی اور تالیاں پیٹی۔ آج کل مسلمانوں نے تالیاں پیٹنے کو عبادت بنا رکھا، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، اس کو عبادت بنا رکھا، اس کو عبادت سمجھتے۔ حالانکہ جو رسول کے دشمن تھے، مخالف تھے، یہ تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا ان کا کام تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وما كان الصلاة عند البيت الا مقام وتصدیہ، ان کی نماز ہی یہی تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، جیسے آج کل ہر طرف موسیقی اور میوزک، ہر طرف، حتیٰ کہ اللہ کا نام لینا، رسول کا نام لینا، نعت پڑھنی، شعر پڑھنے، اس میں بھی موسیقی اور میوزک ہے، اور ساری قوم تماش بینی پہ لگی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہنستے ہنستے مذاق اڑاتے سارے مکے میں پھیل گئے اور بہت باتیں بنائی انہوں نے کی۔ کہنے لگے ہم نے بڑی پارٹیاں مقرر کی تھیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آگے ہم بند باندھیں، کوئی تالیاں پیٹنے والی جماعت، کوئی سیٹیاں بجانے والی جماعت، کوئی شور کرنے والی جماعت، اور کسی جماعت کو روئی دی ہوئی تھی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے اس علاقے میں کہ اس کو روئی دو تاکہ کان میں روئی ٹھونس لے۔ بڑے پاپڑ بیلے، ہم دھمکایا، مارا، پیٹا، لیکن محمد کی دعوت بڑھتی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ایسی بات اس نے کر دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کون مانے گا؟ کون مانے گا؟ اب تو ایسا ہتھیار ہے جس کو چاہے ہم گمراہ کریں۔ سوچا سب سے زیادہ ان کی بات ماننے والا حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا کون ہے؟ فوراً نتیجے پہ پہنچ گیا، اس وقت کا کفر، اس وقت کا کفر اس نتیجے پہ فوراً پہنچ گیا کہ حدیث رسول، سنت رسول کے رنگ میں رنگا ہوا، سنت اور حدیث کا چوکیدار اور محافظ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ، ابو قحافہ کا بیٹا، بھاگے بھاگے گئے اور ان کو تانا دیا۔ نئی بات سنی؟ ہر بات کی تصدیق کرتے ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جہاں ہمارے کئی دن اور راتیں نہیں لگ جاتی، ہاں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رات کی چند گھڑیوں میں
وہ بیت المقدس دیکھا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات انہوں نے کہی ہے، کیونکہ تصدیق کرنی تو ضروری ہے نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کہہ کہ ہمیں کو بیوقوف تو نہ بنائے، تحقیق کرنی، غور و فکر سے. اس نے کہا بالکل کہی ہے. کیوں ہے کہی ہے کہ نہیں؟ ہاں کہی، میں نے خود سنی، محمد کہہ رہا ہے. کیوں بھائی؟ ہاں. تب نے کہا بالکل بالکل محمد کہہ رہا ہے، ہم نے سنی، خود محمد کہہ رہا ہے، میں سن کے آیا. سب گواہی مل گئی. انہوں نے کہا اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو میں اس کو مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا ایمان کے زور پر. اس نے کہا میں نبی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں رسول ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس وحی آتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس رب کے سلام آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جبریل میرے پاس آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں اس کو نبی رسول مان چکا، اب جو وہ فرمائے گا میں اس کو مانوں گا، میری عقل میں آئے یا نہ آئے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول ہے. واپس آئے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب آپ ہمیں نشانیاں بتائیں. اگر آپ وہاں گئے ہیں تو ہمیں نشانیاں بتائیں. بیت المقدس کے ستون کتنے؟ ہم نہیں مانتے تجھے کہ تو گیا ہے، ہم تجھے جھٹلاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں گیا ہوں، تیرا دعویٰ ہے. تو پھر بتا بیت المقدس کے ستون کتنے اور بیت المقدس کے دروازے کتنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی مجھے پریشانی ہوئی جتنی مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. اب میں گیا بھی ہوں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور یہ مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ بھی سچے ہیں، میں نشانی ان کو بتاؤں. جو باتیں مجھے یاد تھیں وہ میں نے بتا دی، جن کی طرح میں نے دھیان نہیں کیا تھا. اللہ نے انہونی کو ہونی کر دیا، ناممکن کو ممکن، اور بیت پردے ایک طرف کر کے بیت المقدس سامنے کر دیا. وہ پوچھتے جاتے تھے اور میں وہاں سے دیکھ دیکھ کے جواب دیتا جاتا تھا. یہ ہے واقعہ معراج کا خلاصہ، حقیقت. اب رہا یہ مسئلہ، دوسرا حصہ اس کا کہ اس واقعے سے اسباب، دروس، سبق کیا حاصل ہوتے ہیں، عبرتیں اور نصیحتیں کیا ملتی. سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اوپر ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن میں 7 آیتیں ہیں کہ اللہ عرش پر ہے. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. صحابہ کرام تابعین کا عقیدہ، سارے نبیوں رسولوں کا عقیدہ کہ اللہ اوپر ہے. اور واقعہ معراج میں بھی دلائل موجود ہے کہ اللہ اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اوپر لے گیا. اور نماز کی بات آپ نے سنی، اس کے لیے بار بار اوپر گئے، بار بار نیچے آئے، بار بار اوپر گئے، بار بار نیچے آئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اپنے علم، دیکھنے، حفاظت، نگرانی کے ساتھ ہر جگہ ہے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ اللہ اوپر ہے. اس لیے ہمارے پیغمبر کو اوپر بلایا. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کامل مکمل دین، اللہ تعالیٰ نے دین نازل کرنے والا، وہی بھیجنے والا جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہ جب انسانیت جوان ہو گئی، جیسے انسان ہوتا ہے نا، اس کا بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، پھر شعور کی عمر، پختگی کی عمر آتی ہے. اس طرح انسانیت بھی پہلے بچپنے میں تھی، لڑکپن میں، پھر جوانی میں انسانیت پہنچی. جب شعور کو پہنچی، اللہ نے یہ دین مکمل کرنا تھا. اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی رسول جو یہ بتاتے رہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، باقی رہنے والی ہے، وہ ایک منزل آنے والی ہے، وہاں جو ہے اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کا دیدار ہے اور جنت نیک لوگوں کے لیے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں نافرمانوں کے لیے، اور جہنم ہے جلنے کے لیے. یہ جو کچھ نبی رسول بتاتے رہے اور تو نے بھی بتایا، آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ جا تاکہ تیری امت کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جائے اور اسلام کی تکمیل اور اسلام کا مکمل ہونا بالکل واضح اور عیاں. اور تیسرا سبق اس واقعہ کے اندر یہ ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. ہر چیز زمین پر فرض ہے، زکوٰۃ زمین پر، حج زمین پر، روزہ زمین پر، لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا اور وہاں بلا کے یہ نمازوں کا جو ہے وہ تحفہ دیا، اور اس کے ساتھ دوسرے تحفے بھی ملے. تو اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون بنایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
جو آدمی بھی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا. یہ اللہ نے قانون بنا دیا. یہ تو کم از کم ثواب ہے ایک نیکی کا، چاہے کتنا گزرا ہوا کہ گناہگار کیوں نہ ہو. اور آگے اللہ بڑھاتی ہے 20 گنا، 300، 200، 300، 400، 500، 700 تک ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے. مولا کی مہربانی بھی دیکھ اور اپنی نافرمانی اور روگردانی بھی دیکھ. اور یہ جو قانون بنا ایک کے بدلے 10، یہ جب نماز فرض ہوئی اس وقت دیکھا نماز کی برکت. ابھی پڑھنی شروع نہیں ہوئی، اللہ نے کہا پڑھنے میں 5 ثواب میں 50. جاؤ، قانون بن گیا، ایک کے بدلے 10. دیکھی نماز کی برکت، ابھی پڑھی نہیں، کتنی مہربانی آ گئی. اور جب اس کو پڑھے گا کتنا اللہ تعالیٰ اس پہ فضل کریں گے. اور یہ اللہ کا احسان ہے جو ہمارے نبی پر کیا اللہ نے اور ہم پر، کہ 5 ٹائم میرے ساتھ ملاقات کر لیا کرو. گورنر اور وزیر اعظم اگر کسی کے ساتھ ٹائم مقرر کرے، اتنے بجے تو مجھے فون کر لیا کر، اتنے بجے آ کے تو مجھے مل لیا کر، کتنا خوش ہوگا. یہ تو دنیا کے کنگرے کلاش منگتے ہیں. اللہ کا ملاقمین کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے نبی پر اور ہم پر، کہ 5 ٹائم اللہ نے ہمارے لیے وقت مقرر کر دیے کہ تم 5 ٹائم میرے ساتھ بات چیت کر لیا کرو، ملاقات کر لیا کرو. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو ہے 5 فرض کیوں نہیں کی، پہلے 50 کی، پھر کیوں؟ تاکہ لوگ شوق سے نماز پڑھیں. 5 کیوں؟ اگر ایک آدمی کو کہا جائے کہ یہ ایک من وزن اٹھاؤ، یار من وزن میں کیسے اٹھاؤں؟ اچھا 5 کلو اٹھاؤ، 5 کلو. وہ کہتا 5 کلو لاؤ ابھی اٹھاتا ہوں. کہاں من اور کہاں 5 کلو؟ تو جب لوگوں کو پتہ چلے گا، میرے بندوں کو، کہ یہ 50 تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے کم ہو کے 5 رہ گئی، تو پھر بڑے شوق، بڑے اہتمام، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اور بڑے جناب نا آگے پڑھ کے شوق سے 5 نمازیں پڑھیں گے. ان کے ذہن میں بات رہے گی 50 تھیں. وہ انعام بھی اللہ کا یاد رہے گا، احسان بھی اللہ کا یاد رہے گا. اور ایک یہ بھی بات اس سے معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام ابدیت کو واضح کیا کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء معراج پڑھیں گے، آسمانوں پر جانا پڑھیں گے، سدرۃ المنتہا بیت المعمور دیکھنا پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ عقلیں بوندل جائیں، عقلیں ٹھکانے پر نہ رہیں. کیا بات ہے، نوح علیہ السلام اوپر نہیں گئے، ابراہیم علیہ السلام اوپر نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام اوپر نہیں گئے، ہمارے پیغمبر اوپر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی تو بات ہے، پھر ان میں کوئی بات ہے. یہ اللہ والی نا کوئی صفت ان کے اندر بھی ہے. اصل میں وہی جو اوپر تھا نا، میرا خیال ہے وہی نیچے آیا ہے اور وہی گیا. کوئی یہ کہے گا اور کوئی اس میں آگے ترقی کر کے شعر بنا دے گا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. بابا انسان نہیں کو جا سکتا، یہ اصل میں رب کا حصہ تھا، رب سے ملا، اس کے پاس گیا، وہ یہ ہے، یہ وہ اللہ ہی جانے، اللہ ہی بابا اللہ ہی جانے کیا راز بھیٹ ہے. اللہ کو پتا تھا کہ عقلیں نہ پتھرائیں گی، عقلیں ٹھوکر کھائیں گی، عقلیں جو ہے نا دماغ ان کے بھوند رہیں گے. اللہ کو پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اسراء اور معراج کا واقعہ رکھا، وہاں بار بار نبی کا سوال کرنا، نبی کا مانگنا، نبی کا عرض کرنا، نبی کا گزارش کرنا، نبی کا درخواست کرنا، بار بار اوپر جانا نیچے آنا، یہ بھی اس کا حصہ بنا دیا تاکہ لوگ جب اسراء معراج پڑھیں آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا منصب جب پڑھیں تو ساتھ یہ بھی پڑھیں کہ وہاں جا کے رب نہیں بن گیا، بندہ ہی رہا ہے. یہ جو پھیرے لگتے رہے نا بندہ تھا، یہ جو مانگتا رہا بندہ تھا، درخواستیں کرتا رہا بندہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ان پر، لیکن مقام ابدیت سے نہیں نکلے. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، بس وحی کی اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. اللہ تعالیٰ نے مقام ابدیت کا ذکر کیا وحی میں، اسراء میں، معراج میں اور قرآن کے نزول میں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ، اور جب قرآن کو معجزہ ثابت کیا
ان مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مقام ابدیت کا ذکر کیا، ان کے بندے ہونے والی صفت کا ذکر کیا، اور ان کی بندگی والے صفت کا ذکر کیا، اور ابدیت والی صفت کا ذکر کیا، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ساری دنیا میں نبی رسول آئے، ساری دنیا میں ولی آئے، ساری دنیا میں عبادتیں کرنے والے آئے، خشوع خضوع پیش کرنے والے آئے، گریہ زاری پیش کرنے والے آئے، رکوع سجدے کرنے والے آئے، اور آئے مالی عبادتیں اور بدنی عبادتیں پیش کرنے والے آئے، لیکن جو عبادت محمد نے پیش کی سن، جو ابدیت محمد نے پیش کی سن، جو بندگی محمد رسول اللہ نے پیش کی سن، جو آسین کے ساریاں خشوع خضوع رونا گڑ گڑانا اور اپنے اللہ کے آگے جو ہے مانگنا اور سورنا، اس کو پکارنا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے محمد نے پیش کیا اس کی گرد راہ کو بھی نہ کوئی پہنچ سکا، لہذا بندے تو سارے ہیں، پر میں مولا اعلان کرتا ہوں اصل بندہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام ابدیت کو واضح کیا۔ اللہ سیدھا بھی لے جا سکتا تھا آسمانوں کی طرف، بیت المقدس کیوں لے گیا اللہ تعالیٰ پہلے؟ ایک تو اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے جھٹلانا ہے، یہ مکے والے جھٹلائیں گے اور نشانیاں مانگیں گے، اب یہ آسمانوں پر تو نہیں گئے کہ نبی آسمانوں کی نشانیاں ان کو بتائیں، بیت المقدس تو جاتے ہیں، ان کے قافلے جاتے ہیں بیت المقدس، لہذا اللہ تعالیٰ بیت المقدس لے گیا کہ جب نشانیاں مانگیں گے بیت المقدس کی نشانیاں محمد رسول اللہ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر تھے، نبیوں رسولوں والی سنہری جو لڑی ہے نا اس کا انمول موتی تھے، کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبیوں کی سرزمین نہ دکھاتا، رسولوں کا علاقہ نہ دکھاتا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں علاقہ ہم نے برکت رکھی، اس میں ہم اپنے بندے کو دکھائی، اس میں زہری برکتیں بھی ہیں، زیتون کے گچھے ہیں، انجیر ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے، بڑی خوبصورت جو ہے وہ سرزمین ہے، چشموں کی سرزمین ہے، اور باغات کی سرزمین ہے، اور خوشنما پہاڑوں کی یہ زہری برکتیں بھی ہیں، اور باطنی بھی کہ یہاں کئی نبی کئی رسول آئے اور جبریل کے پھیرے لگتے رہے اور رب کے سلام آتے رہے اور رب کی کلام آتی رہی اس علاقے میں۔ کیسے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نہ دکھاتا؟ دکھایا مثال۔ اور یہ بھی بات اللہ نے واضح کی کہ یہ ایسا پیغمبر ہے، یہ دونوں قبلوں کا وارث ہے، امام القبلتین ہے، جیسے اس قبلے کا امام ہے ایسے یہ محمد اس قبلے کا بھی امام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پہلے تھے آسمان پر جانے سے یا بعد میں تھے، لیکن مسئلہ تو ثابت ہو گیا نا، کیا بیت المقدس سے وچم یادی جمع ہوئی سی مجلس جنہیں مرضی خدا دی لگی ہے شان محمد ہون ہویدا، یہ آپس دے اندر سوال ہویا پیدا، کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے دو رکھتا پڑھاوے۔ جدو جبریل نے سخن سن لیتا باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے اے تیرا ہی حق کے دو رکھتا پڑھا دے، اے ہو ہی نہیں سکتا جتے تو ہمیں کوئی کھلو ہی نہیں سکتا۔ نبیوں کی نبوت ختم، رسولوں کی رسالت ختم، پہلی کتابیں کینسل، ساری شریعتیں منسوخ، محمد رسول کی آمد کے بعد آپ کی نبوت رسالت آپ کا پیغام یا نبیوں رسولوں کی نہیں چل سکتی، تو امتیوں کی امامت اور امتیوں کی مرشدی اور امتیوں کی پیری اور امتیوں کا قول فعل اور امتیوں کا حلال کرنا حرام کرنا اور امتیوں کا شریعت بنانا اور شخصیات شہر، یہ مذہب کیسے چلیں گے؟ یہاں تو نبیوں اور رسولوں کے نہیں چل سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، یہ بات اس سے واضح۔ اور پھر اس معراج کے واقعے سے تصدیق کرنے والے اور جھٹلانے والوں میں بھی فرق ہو گیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب ملا، اور ایسا امام مثالی پہاڑوں جیسا ابوبکر نے پیش کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی غلطی نہیں نکالنی، عقل میں آئے تب بھی مانو، نہ آئے تب بھی مانو۔ جب محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، کیا مطلب رسول؟ اس کے بعد وہی آئی، پیغام آیا، کتاب آئی، کلام آیا، قرآن آیا، جبریل آیا، رب کے سلام آئے، تو پھر رسول وہ ہے۔ لہذا مسئلہ عقیدے کا ہو، مسئلہ نظر نیاز کا ہو، مسئلہ نماز کا ہو، درود وظیفے کا ہو، شادی خمی شکل و صورت لباس کا ہو، آخری حاکم جسٹس فیصلہ کرنے والا جن کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تصدیق کر کے۔ اور پھر یہ جو اللہ نے بیت المقدس سامنے کی، یہ کیوں کی؟ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے ان کی زبان سے اعلان کروانا ہے، قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو ان لوگوں کو کہ میں سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب جتنے لوگ ہو، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، عربی اجمی، سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ، شادی غمی سیاست معیشت معاشرت شکل و صورت لباس چال ڈھال کردار و گفتار دیکھنا سننا بولنا مال کمانا خرچ کرنا گھر کا ماحول بیوی بچیوں کا لباس لین دین کوئی تمہارا معاملہ قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو۔ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے ان کی زبان سے یہ اعلان کروانا ہے، لہذا ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی اللہ نے لاج رکھی۔ فرمان رسول، ارشاد رسول، حکم رسول کا اللہ نے پہرا دیا۔ کوئی ویسے نہ مانے محمد کی بات، نہ مانے سسم، اپنا نقصان کرے گا، لیکن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ محمد نے ایک بات کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو ثابت نہیں کر سکا۔ بات کہی، اس کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے ثابت کرایا۔ یہ بھی بات ہے، اس سے کوئی اور مائی کا لال نہیں ہے دنیا میں جس کی ایک ایک بات کی گارنٹی ہو، چاہے صحابی ہے، تابعی ہے، امام ہے، محدث ہے، مفسر ہے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جن کے قول فعل عمل کی اللہ نے گارنٹی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی لامروں کا، محمد تیری زندگی کی قسم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اسراء اور معراج کے واقعہ میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا تھا اس کے دو حصے آپ نے سن لیے۔ واقعہ معراج کی حقیقت، اور الحمدللہ کوشش کی ہے اللہ کی توفیق سے کہ جو صحیح بات ہے وہ بتائے، اور جو باتیں اور جو ہے نا وہ ہم نے نہیں بتائی، اور دوسرے کس سے سبق اور عبرتیں نصیحتیں اس سے جو حاصل ہوتی ہیں، یہ دو حصے آپ نے سنے۔ اب دو حصے اور رہ گئے، وہ دو حصے یہ ہیں کہ اس واقعہ کے متعلق افراط اور تفریط۔ افراط کا معنی ہوتا ہے زیادتی اور تفریط کا معنی ہوتا ہے کمی۔ اس واقعہ کے متعلق دو گروہ، ایک گروہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں ہوا، جاگتے ہوا، جسم و روح کے ساتھ ہوا، جو اپنے آپ کو عقلی کہتے ہیں، نچلی کہتے ہیں، حالانکہ ہیں بے عقل، عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ رسول کی بات کے آگے عقل کو کرے نا، اس سے بڑا بے عقل کو، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ نہیں، تو کیسے ہو سکتا ایک انسان اوپر آسمانوں پر جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ روح گئی تھی، جسم نہیں تھا، سوتے ہوئے معاملہ پیش آیا۔ ایک تو یہ لوگ، اور ایک ہیں افراد کرنے والے، زیادتی کرنے والے، اس میں مبالغہ میزیاں اور اپنی طرف سے زیب داستان اور اس میں پچڑیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ دو گروہ عموماً، کوئی بھی واقعہ تحریک ہے تو عموماً دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات آپ نے سن لی۔ اب یہ جو عقل والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ جسمانی یا بیداری کی حالت میں ہوا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں جی کچھ ایسے طبقات ہیں اوپر جائیں کہ وہاں سے انسان آگے نہیں جا سکتا۔ مثلا ایک ایسا طبقہ ہے کہ ہر چیز جا کے وہاں منجمد ہو جاتی ہے، وہاں جم جاتی ہے، تو وہاں سے محمد کیسے گیا ہوگا اوپر بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہاں ہر چیز جا کے وہ جل جاتی ہے، بھسم ہو جاتی ہے، وہاں سے کیسے گزرے؟ تو لہٰذا یہ عقل نہیں مانتی، انسان کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ سید الفت صاحب، شیخ سید الفت رحمہ اللہ، وہ فیصلہ آباد کے شاعر ہیں، فوت ہو گئے۔
انہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی دین کی خدمت کی ہے کتابوں میں. وہ کہتے ہیں کملے کہندے نے دسو کھاں بشر ہو کے پار ستاں آسمانہ تو کیویں جا سکتا ہے. ہاں جی نہیں جا سکتا پر اللہ لے جائے تے کون ہٹا سکتا. ایک تو یہ بات ہے. اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات. واقعہ عقل کے خلاف ہے، واقعے کو عقل جھٹلائے گی، لیکن ایمان یقین کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، عقل سوچ کی بات نہیں، فکر کی بات نہیں. قرآن کے شروع میں اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ الذین یؤمنون بالغیب، جو مانتے ہیں بغیر دیکھے. اللہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جنت نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، لیکن مانتے ہیں. یہ ایمان اور یقین کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، عقل کی یہ بات نہیں. سبحان. اس لیے اللہ نے کہا پاک ہے اللہ، عاجزن کمزوریوں سے سب کچھ کر سکتا ہے. آگے اللہ نے کہا اسرا بعبدی. اسرا عربی کا لفظ ہے اسرا، اس کا معنی ہے جسم روح دونوں کے ساتھ جانا، جسم روح دونوں کے ساتھ جانا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو بنی اسرائیل کو راتوں رات لے جا. یہاں بھی اسرے کا لفظ ہے، اسرے لے جا ان کو، اسراء کرا. اسراء کا معنی ہے رات کے وقت زمین پر چلنا، رات کے وقت زمین پر چلنا. اسراء کا یہ معنی لے جا ان کو، رات کے وقت لے جا. اب کیا اللہ نے بنی اسرائیل جتنے تھے ان کی روحیں نکال کے دی تھی موسیٰ کو کہ تھیلا بھر کے روحوں کا لے جا، جسم بھی ساتھ گئے تھے. اللہ نے جو کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے جا راتوں رات میرے ان بندوں کو، لفظ یہی ہے اسراء والا. تو یہ جو لال بچکڑ عقل نیچے رکھ کے اوپر بات کرنے والے، قرآن ماننے والے، کہنے والے، یہ ہمیں بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. جو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ لے جا میرے بندوں کو، اسراء کا لفظ ہے تو کیا وہ روحیں لے کے گیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے اسراء میں جیسے وہ روح جسم کے ساتھ گئے تھے ایسے محمد الرسول بھی روح اور جسم کے ساتھ گئے. پھر آگے اللہ نے کیا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. عبد لفظ جو ہے نا یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. اکیلے جسم کو عبد نہیں کہتے، اکیلی روح کو عبد نہیں کہتے، دونوں کٹھی ہو روح اور جسم اس پہ عبد کا لفظ بولا جاتا ہے. تو تین دلیلیں تو خود اس عید کے اندر موجود ہیں کہ یہ میرا جسمانی ہوا. اور پھر مکہ والوں نے جھٹلایا نا، مکہ والوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ گئے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ میں گیا ہوں تو انہوں نے جھٹلایا. آپ نے سنا، نے کہا ہم نہیں مانتے. کیوں جھٹلایا؟ کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا تھا میں جاگتے ہوئے گیا، جسم کے ساتھ گیا، تبھی تو انہوں نے جھٹلایا. اگر آپ خواب بیان کرتے وہ جھٹلاتے. خواب تو ہر ایک کو آتا، خواب میں کیا ٹھیک ہے آیا ہوگا، خواب آیا ہوگا. ان کا جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا دعویٰ تھا کہ میں جاگتے ہوئے گیا اور جسم کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں اتنا پریشان ہوا جب انہوں نے نشانیاں مانگی کہ اتنا میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوا تھا. اگر خواب ہوتا تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ جب انہوں نے نشانیاں مانگی تھی کہتے ہو میں خواب سنا رہا ہوں، میں مانگیا تھوڑی ہوں نشانیاں پوچھتے ہو. یعنی آپ نے دعویٰ کیا، انہوں نے جھٹلایا اور پھر آپ پریشان ہوئے جب انہوں نے نشانیاں پوچھی. اگر خواب ہوتا تو نبی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نبی کہتا میں نے خواب سنایا، میرے پیچھے پڑ گئے ہو کہ نشانیاں دو. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جاگتے ہوا اور جسمانی ہوا، جسم کے ساتھ ہوا. پھر یہ بنتے ہیں بڑے عقل مند، حالانکہ عقل محدود ہے. جیسے دیکھنے کی طاقت ایک حد تک ہے اور سننے کی طاقت بھی ایک حد تک ہے، محدود ہے. ایسے سوچنے کی طاقت بھی محدود ہے، یہ بھی ایک حد تک ہے. لیکن انسان بڑا عجیب ہے، دیکھنے کی طاقت کو محدود مانتا ہے، سننے کی، لیکن سوچنے کی طاقت کو محدود نہیں مانتا. کہتا ہے جو میری کھوپڑی میں نہیں آتا نا ہوا ہے ہی نہیں. اور پھر یہ معراج کا واقعہ معجزہ ہے. معجزے کا مطلب کیا ہے؟ امر خارق للعادہ، اسباب وسائل سے، عام آلات سے، ڈگر سے ہٹ کر واقعہ.
عام روٹین کے مطابق ہٹ کر، یہ ہے ہی موجزہ، اس میں عقل جو ہے نا اس کو نہیں پہنچ سکتی. یہ ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات. اور پھر اس واقعے کو 24 سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا اور متواتر حدیث سے. کیا یہ سارے صحابہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ نے، محدثین نے، اور جتنے بھی مجتہدین، بڑے بڑے علامہ اور امام گزرے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، امام ابن حبان، امام بخاری، امام مسلم، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ، یعنی کوئی بڑے بڑے بزرگ علاقے کے آپ دیکھ لیں، سب اس کے قائل ہیں اور اس کو مان. اور پھر آج کل یہ جہازوں کا ہزاروں میل فاصلہ طے کرنا، اور یہاں بیٹھ کے تم فیکس کرتے ہو، ادھر ٹیپ ہو جاتی ہے، ادھر کاغذ لکھا جاتا ہے. یہ سارے کچھ اللہ نے انسان کو علم دی ہے، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ اپنے پیغمبر کو اوپر نہیں لے جا سکتا؟ تو لہذا یہ ان کی بے عقلی ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن میں نے مختصر یہ کی. اب آگے وہ دوسرے کہ جن کی عقلیں پتھرا گئی، عقلیں پتھرا گئی، اتنی شان دیکھ کے، ایڈی شان دیکھ کے بھلے لگے تادنے خاکی نے، اور کملے پر نوریاں تو ود گئے. یہ شان زیادہ ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا. کئی لوگ جو ہے بوندل جاتے ہیں، اوپر گئے، ہاں اوپر، آسمانوں پر، ہاں آسمانوں پر، تو پھر رب بھی ہے. یہ ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں. اب ان کے ساتھ تھوڑی سی بات ہو جائے. پہلے تو ان کا انداز ہی غلط ہے. یہ جب بیان کرتے ہیں نا، ادھر شب معراج، ادھر شب معراج، ادھر شب معراج، بڑا عجیب ہے یہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معذرت، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کو بے قراری لگی، اللہ بے چین ہوا، اللہ تڑپا، اللہ نے کہا ہے جبریل جا فوراً ابھی ابھی میرا محبوب لے کے آ، میں صبر نہیں کر سکتا. انا للہ، یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اللہ کی توہین کے بغیر معراج نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایسا بنایا جیسے ہیر راجے کا اور لیلا مجنو کا قصہ ہے. معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، نبی اور رسولوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلوانے ہیں، لیکن اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے آگے بے بس ہے، بے قص ہے. یہ اللہ کا احسان ہے محمد رسول اللہ پر کہ اللہ نے ان کو اسراء معراج کرایا. نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی طاقت کے آگے. اور اس وجہ سے ہم پر بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو اتنا مقام بخشا. لہذا یہ انداز غلط. آگے پھر آپ سوئے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام آئے. آپ سوئے ہوئے ہیں تو آ کے آپ کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے اور آپ کے پاؤں پہ بوسے دینے شروع کیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا اس کے بغیر معراج بیان نہیں ہوتا؟ جبریل فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے، اور جب اللہ کلام کرتا ہے اتنی ہیبت ہوتی ہے، اتنا جلال ہوتا ہے کہ جبریل کے علاوہ کوئی اللہ کی بات نہیں سن سکتا. اب جبریل کو کیا سمجھتے ہیں؟ جبریل کہاں تک جاتا ہے اور کہاں تک وہ پہنچتا ہے، اور کیا جبریل کا مقام ہے؟ سارے نبیوں رسولوں کا استاد ہے، ہمارے پیغمبر کا بھی استاد ہے. سورہ نجم میں علمہ، سکھایا تھا اس کو شدید القویٰ گفتوں والوں نے، سخت گفت والے نے. جبریل علیہ السلام کا ایک مقام ہے، ایک ان کی شان ہے. کیا ضرورت ہے ان کی توہین کرنے کی؟ اور بات ہے بھی نہیں کہیں. ایک پھر اور بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کسی کو معراج کنویں میں ہوا، کسی کو معراج چھری کے نیچے ہوا، کسی کو معراج طور پر ہوا، کسی کو معراج پانی میں. ہمارے پیغمبر کو معراج آسمانوں پر ہوا. ہاں نعرہ سلام. وہ معراج ہو رہا ہے. معراج آسمانوں پر ہوتا ہے کہ زمین پر ہوتا ہے؟ وہ واقعہ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا، اللہ نے تسلی دی، بھائی اتار کے تو ان کو بتائے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑے انشاءاللہ. یہ ٹھیک ہے. وہ طور والا واقعہ بھی ٹھیک ہے کلام کی. وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا باہر آئے، ٹھیک ہے. وہ چوری کے نیچے اسمیل کو مساری. لیکن یہ معراج ہے. معراج زمین پر ہوتا ہے کہ آسمان پر ہوتا ہے؟ یہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ واقعہ معراج میں دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے. لہذا یہ بھی ادھر معراج ہوا، ادھر معراج ہوا، غلط بات ہے. یہ بھی بات ایسے. اب آگے براق کی بات. حدیث میں آتا ہے سفید رنگ تھا براق کا، خچر سے چھوٹی تھی، گدھے سے بڑی تھی، جہاں نظر جاتی تھی وہاں قدم باس. لیکن یہاں براق بن گئی کیا عورت، گھوڑے کا وجود، گھوڑے جیسے پاؤں سم اور لمبی دم اور آگے لڑکی کا چہرہ. انا للہ و انا. اس پہ نبی چڑھ کے گیا تھا. یہ جو تم نے براق ہاتھوں سے بنا، لا حول ولا قوت الا، تمہیں کس نے کہا؟ بس وہ داستان عربی والے کہتے ہیں اس بیت الفرش ثم العرش، پہلے بنیاد بناؤ پھر چھت بناؤ. پہلے تو یہ بات دنیا میں یہ ثابت نہیں ہے کہ پریاں ہیں دنیا میں. وہ دادی اماں قصہ سناتی تھی بچپن میں، نانی اماں، پریاں ہوتی ہیں، دیو ہوتی ہیں، اور بچے سر دھنتے تھے. وہی بات اب 6 ڈگریاں لے کے بھی وہی پری ہے اور پری ہے، کوئی کاف ہے اور پریاں رہتی ہیں. کوئی نہ پری ہے نہ دیو ہے.
یہ جنات ہے نا، یہ شکلیں بدلتے نظر نہیں آتے، یہ انسان کو ڈراتے ہیں. اور ڈراتے پتہ کس کو ہیں؟ جو ڈرتا ہے. یہ روپیہ دیکھا ہے تم نے؟ وہ خون وغیرہ ایسے لگا کے اس نے پتھر اٹھا رہا، جو ڈرے اس کو ہو نا. تو شیطان سے جو جنات سے جو ڈرے اسی کو ڈراتے. تو کہ یہاں کچھ ہے، یہاں کسی کو نقصیر آئی، خون، ہاں وہ کہنا پھاڑ لو پھاڑ لو، پڑھو پڑھو، وہ وہاں سے نہیں نکلتے. اور جو کہنا کیا کرو گے تم میرا، اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا ہو گیا، جو ہو رہا ہو رہا، جو ہوگا ہوگا. تو یہ بہرحال جنات موجود ہیں، تنگ کرتے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر جن ڈراؤنی شکل میں آ جائے نا تو دیو بن گیا، اگر خوبصورت لڑکی کی شکل میں آ جائے جنی تو وہ پری بن گئی. نہ کوئی پری ہوتی ہے نہ کوئی دیو ہوتا ہے. اور یہاں مذہب بنا ہوا اور براق بنائی ہوئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ بھی بات غلط ہے. اچھا پھر یہ بھی بات غلط ہے کہ جبریل سے ہم ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پہ پہنچے تو کھڑے ہو گئے، تو اس میں جبریل بس میرا مقام ختم. کیوں؟ میں تو آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں. کوئی یہ بات، جبریل تو اللہ کے پاس ہوتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے وہ اللہ کے حکم سے، جہاں لے جانا تھا وہاں لے گئے، جو دکھانا تھا وہ دکھایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور پھر واپس چھوڑ کے گئے. باقی یہ کہ آگے میرے پر جل جائیں گے میں نہیں جاتا، یہ غلط بات ہے. جبریل تو بہت آگے تک جاتا ہے. اچھا ایک بات غلط مشہور ہو جائے نا تو پتہ نہیں کیوں لوگ، ایک ہندوستان کا بہت بڑا عالم ہے، شاعر بھی ہے، اس نے شعر بھی لکھ دیے. اف تیری گرمی رفتار صبح عرش، اف تیری گرمی رفتار صبح عرش، کہ جس آگ میں جل جاتے ہیں جبریل کے پر، روشن ہے تیرے نام سے صدیق عمر. اتنا بڑا مولوی ہندوستان کا نظم لکھ دیا، حالانکہ بات بالکل غلط ہے. اور آگے رہے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور آگے بلکہ معانقہ کیا، مسافہ کیا، معاذ اللہ کے کھانا کھایا، اللہ نے کھانا کھایا، معاذ اللہ. باتیں دیکھو. اور پردے کے نیچے سے جب ہاتھ باہر آیا تو انگوٹھی وہی تھی جو علی نے پہلے پہنی ہوئی تھی. محمد بھی حیران ہو گیا کہ وہ رات تو بھی چپ رہے تھے، یہ بھی چپ ہے کیا، لال بچکڑی ہے. یہ قرآن میں سورہ نجم کے اندر 4 دلیلیں ہیں کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا. قرآن مدعی گواہ چس، اللہ سے بھی ہم آگے بڑھیں گے. اس میں پیچھے جبریل کا تذکرہ ہے اور آگے جو ہے فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کی مقدار تھی، وہ وہی تذکرہ ہے جو پیچھے ہے. اس کا مطلب ہے جبریل ہے، ضمیریں سب ایک ہے. نمبر 2، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھا تھا اس کو محمد نے ایک اور مرتبہ بھی سن. اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو پھر اللہ کو دوسری دفعہ کہاں دیکھا؟ یہ جبریل کو دیکھا تھا. انسانی شکل میں جبریل آتا تھا کئی دفعہ، لیکن اصلی شکل میں یہاں دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس 600 پر تھے اس کے، اور اس نے پورے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا. یا غار حرا کے پاس دیکھا تھا. اس لیے اللہ نے کہا اب بھی دیکھا اور دیکھا تھا ایک اور مرتبہ. یہ جو اللہ کہتا ہے نا ایک اور مرتبہ، یہ جبریل ہے. نمبر 3 اسی سورت کے اندر ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. البتہ دیکھا اس محمد نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. واقعی بڑی بڑی نشانیاں، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، آسمان، جبریل کو اصلی شکل میں، یہ سب نشانیاں تھیں. اگر اللہ کو دیکھا ہوتا اللہ ساری نشانیوں کو چھوڑ کے کہتا محمد نے رب کو دیکھا ہے. اللہ کہتا ہے نشانیاں دیکھی. اور چوتھی بات اس کے اندر موجود ہے فاوحا، پس وحی کی اللہ نے الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. اگر ملاقات ہوتی تو پھر یوں نہ ہوتا، پھر ہوتا فکلمہ ما کلمہ، کلام کی، پھر بات کی. لیکن اللہ کہتا ہے وحی کی، وحی جبریل کے ذریعے بھیجی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو یہاں یہ لفظ نہ ہوتے کہ پس اس نے دیکھا، پس اس نے وحی کی، اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. یا ہونا چاہیے تھا پس کلام کی. آمنے سامنے قریب ہو تو کلام ہوتی ہے، یہ وحی ہوتی ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. دیکھ کتنی واضح بات، مسلم شریف، حال رأیتا ربا کا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ البتہ جنت میں دیدار ہوگا، وہ سب کو ہوگا، وہ سب سے زیادہ رسول کو ہوگا. اور آخر میں حدیث سن لیں،
حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، وہ ان کے نبی رسول بھی تھے اور ان کے خامن بھی تھے، اتنی شاید کسی کو ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والی، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ بات چلی ان کے سامنے کہ جو آدمی 3 باتوں کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، جو یہ عقیدہ رکھے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں کل کی جانتے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ وہی میں سے چھپا لیا ہے، سب کچھ نہیں بتایا، ایک شریعت ہوتی، ایک طریقت ہوتی، ایک ظاہر ہوتی، ایک باطن ہوتا ہے، جو یہ 3 باتوں کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ مقام رسول سے کوئی آشنا اور کوئی واقف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اور بیت المقدس کا آپ نے تذکرہ سنا، یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ اللہ حکمرانوں کو اور عوام کو توفیق دے، جیسے صلاح الدین ایوبی نے ان صلیبیوں سے یہ بیت المقدس چھڑائی تھی، اب یہ قبلہ پھر راہ دیکھ رہا ہے ان حکمرانوں کی، لیکن افسوس کہ ان حکمران ڈرپوک بزدل قسم کے آگے، سوائے ان کو معافیاں مانگنے کے اور ان کو تسلیاں دلانے کے ان کو اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور مسلمانوں میں بھی جرأت شجاعت پیدا کرے۔ یہ صرف جو ہے مار کھا کھا کے پریشر ڈالنے کے لیے اوپر آ رہے ہیں، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہی رہے گا جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا تیرے دل میں لا شریک لہ۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر نصرا عزيزا، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔